بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 8 ہے، جو کہ 7 کی ہسٹری کلاس کے لیے۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے اوپر، اور اس کی جو برصغیر میں شہنشاہیت کا دور گزرا ہے، اس پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے مطلب 7 لیکچرز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہاں برصغیر میں جو ہے باقاعدہ 1526 میں مغل سلطنت کا جو ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے سب سے پہلے جو بادشاہ تھے ظہیر الدین بابر، وہ فرغانہ سے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پانی پت میں جو ہے ابراہیم لودھی کو شکست دی 1526 میں، اور وہ پھر 1530 میں فوت ہوئے۔ ان کا بیٹا جو ہے ہمایوں، وہ پھر تخت نشین ہوا، اور اس نے جو ہے 10 سال حکومت کی۔ اس کے 10 سال حکومت کرنے کے بعد اسی کا ہی ایک اغوان جو ہے سپہ سالار شیر شاہ سوری، جس کا نام تھا، اس نے اس کو مطلب مختلف جو ہے مارکوں میں، جنگوں میں جو ہے شکست دے کے دہلی اور آگرہ کی حکومت اس سے چھین لی، اور اسے جو ہے جلا وطن ہو کے 10 سے 15 سال کے لیے ایران کی طرف جانا پڑا۔ اور یہ یہاں پہ شیر شاہ سوری نے یہاں 5 سال حکومت کی، بہت اچھی مطلب انتظامی امور اس نے چلائے، اور بہت سی ہندوستان کے حوالے سے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مطلب کام کیے اس نے۔ پھر یہ دوبارہ ہمایوں واپس آیا، اور اسی طرح 1526 میں جا کے تقریباً 1556 میں جا کے دوبارہ اس نے یہاں دہلی اور آگرہ کی حکومت چھینی۔ پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، اور اکبر کا دور آیا، جلال الدین اکبر کا دور۔ پھر اس کے بعد جلال الدین اکبر کے بعد جو ہے جہانگیر کا دور آیا۔ جہانگیر کے بعد پھر شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا دور آیا، جو کہ 1628 سے 1658 تک تھا۔ 1658 کے بعد یہ شہاب الدین کا تیسرا بیٹا تھا، ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر، جس کا نام تھا، اور یہ جو ہے 1618 میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ہے دارا اور شجاع اور ان کی جو بہن تھی ایک شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا، یہ جو ہے ممتاز محل، جو کہ شاہ جہاں کی بڑی چہیتی اور مطلب اس کی پیاری بیوی تھی، اسی کی محبت میں آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا ہوگا کہ اس نے تاج محل، جو کہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، 7 عجوبوں میں اس کا جو ہے عجائب اس میں آتا ہے، ذکر آتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ تیسرا بیٹا تھا، اس کی بھی بہترین مطلب انداز میں تعلیم و تربیت کا خیال رکھا گیا۔ اس وقت کے اچھے سے اچھے جو علماء تھے یا اساتذہ تھے، ان کو اس کی مطلب اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے تربیت کے اوپر مطلب تعینات کیا گیا، مقرر کیا گیا، وہ اس کی بہترین تربیت کرتے رہے۔ اس کو شروع سے ہی دینی حوالے سے یہ بڑا مطلب اسلامی حوالے سے یہ کافی سمجھیں کہ عقائد اور اس میں بڑا پختگی اس کی تھی، اور یہ معتقد تھا اس وقت کے جو عالم دین تھے، مجدد الافسانی جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ سرہند میں احمد سرہندی بھی ان کا نام ہے، ان کے یہ معتقد تھے، اور یہ ان کی کوشش رہی کہ بھی اسلامی حوالے سے ہندوستان کے اندر جتنا ہو سکے مطلب شریعت کو جو ہے اس کا نفاذ بھی رہے، اسلام کے مختلف احکامات کو جو ہے وہ لاگو بھی کیا جائے، اور ہندوؤں اور دیگر اقوام جو مطلب اسلام سے ہٹ کے تھیں، ان کے ساتھ اس کا کیا سلوک رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کی جو زندگی ہے مطلب اورنگزیب عالمگیر کی، مطلب اس کی سوجھ بوجھ بھی بڑی کہتے ہیں اہم ہے، کیونکہ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت شاہ جہاں بیمار تھا اور اس کی علالت کی خبریں چل رہی تھیں، تو اس دوران اس کے چاروں بیٹوں کے بیچ میں جو ہے تخت نشینی اور بادشاہت کو حاصل کرنا اور ہندوستان کا بادشاہ بننے کی جو طلب تھی اور خواہش تھی، وہ جاگی، اور یہ آپس میں چاروں بھائی، چاہے وہ شجاع تھا، مطلب ایک لیکچر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے دارا اور شجاع میں لڑائی ہوئی، پھر مطلب
شجاع کو شکست ہوئی تو دارا کے ساتھ، کیونکہ دارا کو ہی شاہجہاں اپنا تخت نشین کرنا چاہتا تھا، اپنا ہندوستان کا وہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا، جو کہ دیگر بیٹوں کو منظور نہیں تھا۔ تو پھر دارا نے پہلے شجاع کو شکست دی، پھر دارا کو جو ہے اورنگزیب اور مراد جو دونوں بھائی تھے انہوں نے مل کے جو ہے دارا کو شکست دی۔ پھر شجاع دوبارہ جو ہے اس سے اورنگزیب اور مراد کے ساتھ مطلب اس نے لڑائی کی، اس میں ان کو شکست ہوئی۔ پھر مراد کو شاہ جہاں نے لیٹر کے ذریعے جو ہے اورنگزیب سے توڑنا چاہا تھا کہ اس سے ایک بھائی الگ ہو جائے گا تو یہ کمزور پڑ جائے گا، لیکن اورنگزیب نے مراد کو بھی گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا اور بعد میں اس کو مطلب قتل ہی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ اورنگزیب سے جو ہے دارا کی دوبارہ لڑائی ہوئی، اور اس طرح کر کے وہ اپنے بھائیوں کو بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی، بھتیجوں کو بھی، وہ ایک ایک کر کے وہ یا قید میں ڈالتا گیا یا ان کو قتل کرتا گیا، اور الگ سے مطلب تنہا وہ بادشاہ ہندوستان جو ہے وہ بن گیا، اور اس کی حکومت جو ہے باقاعدہ اس کا اعلان ہوا، جو کہ 1658 سے لے کے 1707 تک چلی۔ مطلب اس کی 50 سال، لگ بھگ 50 سال اس نے حکومت کی ہندوستان کے اوپر اورنگزیب عالمگیر نے، اور مطلب اس کی کہا جاتا ہے کہ اس کی شہنشاہت میں ہندوستان کی جو مغلیہ سلطنت کی جو سرحدیں تھیں، جو بارڈرز اور باؤنڈریز تھیں، وہ سب سے وسیع تھیں، مطلب وسعت تھی۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہوا، سمجھیں جس طرح پہاڑی پہ پیک پہ ایک مطلب کوئی چڑھ جاتا ہے۔ ابتدا ظہیر الدین بابر نے کی، پھر ہمایوں آیا، اکبر آیا، جہانگیر آیا، شاہ جہاں کا بہت ہی سنہری دور تھا، اور اب جو ہے عالمگیر سے پھر سلسلہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا وہ اس کے بعد جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا۔ یہ سمجھنے کے گریٹر جو مغلز تھے ان میں آخری بادشاہ تھا۔ تو اس طرح مطلب 1707 تک اس کا حکومت کا 50 سالہ جو اس نے حاکمیت کی وہ اینڈ ہوا۔ اس کے دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک حصہ جو ہے اس نے یہاں مطلب وزارہ برصغیر کے ہندوستان کے جو اپر سائڈ ہے، مطلب چاہے وہ دہلی ہے، آگرہ ہے، اوچھ ہے، آسام ہے، بہار ہے، لاہور ہے، مطلب یہ علاقے جو ہے، پانی پت ہے، یہ علاقے، اور جو کہ 1658 سے لے کے 1681 تک کا دور کہلاتا ہے۔ اس میں اس نے شمالی ہندوستان میں اپنے مطلب مہمات بھی کیں، اپنے مارکے بھی لڑے، اپنی حکومت کے حوالے سے مختلف انتظامی امور کو بھی وہ چلاتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے حکومت کا، وہ ہے 1681 سے لے کے 1707 تک، مطلب 1681 سے لے کے 1707 تک۔ یہ پھر جنوبی ہندوستان کی طرف مطلب روانہ ہو گیا۔ اس نے اجمیر شریف کو چھوڑا اور یہ جو ہے وہاں دکن اور وہاں کی جو دیگر جنوبی ریاستیں تھیں ان میں مطلب حیدرآباد دکن تھا، اور بیجاپور کی ریاست تھی، ریاست گولکنڈہ تھی، احمد نگر تھی۔ تو ان ریاستوں کی، کیونکہ یہ ریاستیں بھی بڑی مضبوط تھیں، ان میں جو ہے جو حاکم تھے یا دیگر مرہٹے تھے اور جو نظام کہلاتے تھے دکن کے حکمران، یہ سب ریاستیں اپنی اپنی جو ہے وہ پورٹس بھی رکھتی تھیں، مطلب بندرگاہیں تھیں ان کی سمندر کے حوالے سے لحاظ سے۔ تو یہ مطلب کافی مضبوط ریاستیں تھیں، اکانومیکلی بھی، اقتصادی حوالے سے، مطلب معاشی حوالے سے، پیسے کاروبار کے حوالے سے بھی یہ لوگ کافی مضبوط تھے۔ تو یہ پھر اس کا سلسلہ یہاں پہ گزرا، جو کہ آخری 25 سال کہہ لیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے اس علاقے میں گزرے، جنوبی ہندوستان میں، اور وہاں اس نے مطلب مرہٹوں کی طاقت کو ختم کرنے کا مطلب سارا سلسلہ کیا۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا جو مرہٹوں اور جنوبی اور شمالی ہندوستان کا خاتمہ، اس پہ بھی ہم آئیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اس نے
کیا کیا مطلب اقدامات کیے، اس پہ بھی ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو مطلب مرہٹوں کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیں کہ سکھوں کے حوالے سے، جاٹوں کے حوالے سے، اور خود دیگر جو راجپوت تھے ان کے مطلب ان کو روکنا، ان کو مختلف مطلب مارکوں میں، مختلف جنگوں میں شکست دینا، یہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر کا مطلب تقریباً کہہ لیں کہ جو بادشاہت کا ٹائم تھا، حکمرانی کا وقت تھا، وہ اسی میں گزرا، جنگوں میں گزرا۔ وہ مراٹھوں سے بھی لڑا، وہ سکھوں سے بھی لڑا، وہ راجپوتوں سے بھی لڑا، اور وہ اسی دوران جو ہے دیگر جو دکن اور جنوبی ہند کے جو حکمران تھے ان سے بھی وہ لڑا، اور لڑائی میں اس کا زیادہ تر ٹائم گزرا، اور اسی دوران اس کی پھر مطلب وہ انتقال بھی کر گیا، کیونکہ وہ 25 سال وہاں اس کو جنوبی ہندوستان میں رہنا پڑا، اور وہ وہاں سے جب اس کی طرف شمالی ہندوستان کی طرف آنا چاہتا تھا تو دوبارہ وہاں پہ جو ہے اس کا کنٹرول کمزور پڑ جاتا تھا، یا جو مختلف قلعے ہوتے تھے یا مختلف ریاستیں ہوتی تھیں ان میں مغلیہ جو حکمرانی کا جو کہہ لیں کہ حق تھا وہ زائل ہو جاتا تھا، یا وہاں ان کی حکمرانی ختم ہو جاتی تھی۔ مرٹھے یا دیگر جو بیجاپور اور گولکنڈہ کے حاکم تھے وہ اپنی مضبوطی اور اپنی دوبارہ جو ہے حاکمیت کا اعلان کر دیتے، تو اس لیے آخری 25 سال جو ہے اورنگزیب عالمگیر کو وہاں پہ ہی گزارنے پڑے، مطلب جنوبی ہندوستان میں۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں کتنے مطلب کون زیادہ دور ٹائم میں جو ہے وہ اورنگزیب کے لیے مشکل کا یا پریشانی کا باعث بنا رہا۔ اس سے پہلے ہم اسلامی حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں کیونکہ عالمگیر جو ہے تھا وہ اسلامی طبیعت اس کی مطلب اسلام کی طرف زیادہ مائل تھی۔ احمد سرہندی اس وقت کے عالم دین تھے، اس کے مطلب وہ معتقد تھا، یہاں پہ باقاعدہ اس نے محتسب اعلیٰ مقرر کیے مختلف صوبوں میں، اور وہ احتساب کرتے تھے، وہ لوگوں کا مطلب کسی کو کوئی اس طرح کی کرپشن یا دیگر جو اسلام سے ہٹ کے اقدامات ہوتے ہیں ان سے وہ روکتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، ان کا کوئی حق نہ کھائے۔ اس حوالے سے اس نے باقاعدہ محتسب اعلیٰ مختلف صوبوں میں اس نے مقرر کیے، یہ اس کا ایک سلسلہ رہا۔ اور اسی طرح پھر اس نے مطلب وہ خود بھی مطلب اس کی جو طبیعت تھی وہ خود اس طرح سے تھا کہ بڑا سادہ طبیعت تھا، جو حکمرانی کا جو حق ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا اصل حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک، اور اس نے ہمیں جو حق حکمرانی ہے یا جو ہمیں حکومت دی ہے وہ امانت ہے خدا کی، اگر ہم اس کو صحیح انداز میں نہیں چلائیں گے تو اس کا ہم سے جو ہے قیامت والے دن جواب لیا جائے گا، ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے وہ حکمرانی کس طرح کی، صحیح کی نہیں کی۔ تو اس لیے وہ اس کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا، اور مطلب اس کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کی خدمات پہ اپنا ٹائم سرو کرے، اور اسلام کے اصولوں کو جو ہے لاگو کرے، اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہ اس میں آپ کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے ساتھ ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس لیکچر کا جو آپ کا کام ہے اس میں آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنا بھی ہے، لیکن لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے چارٹ کے اوپر جو ہے ایک چارٹ پہ بنائیں، 2 چارٹس پہ بنائیں، مغلیہ جو بادشاہ ہیں ان کی تصاویر آپ نے بنانی ہے، مطلب مصوری کرنی ہے، وہ آپ نے بہترین خوبصورت انداز میں بنانی ہے، بادشاہوں کی تصویریں جو ہے۔ بہت شکریہ۔